صاحب 2 حلقوں سے میں نے اسلام آباد کنٹیسٹ کیا اور جو میں نے اپنی شکست ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں جو تحریک انصاف کے سپورٹڈ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے ان کے ہاتھوں۔ کس کس حلقے سے؟ 47 اور 48۔ 47 میں کون جیتا ہے؟ 47 میں جیتے ہیں شعیب شاہین صاحب اصل میں جیتے ہیں، لیکن جتایا مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کو گیا ہے۔ اور اسی طرح 48 میں وہاں پر علی بخاری صاحب ہیں، وہ بھی وکیل ہیں، ان کا تعلق بھی تحریک انصاف سے ہے، وہ جیتے۔ لیکن جب اگلے صبح ہم نے ریزلٹس دیکھے تو اس میں راجہ خرم نواز صاحب الیکشن جیتے ہوئے۔ یہ آپ کی رائے ہے یا فارم 45 کے مطابق؟ فارم 45 کے مطابق۔ آپ کے پاس فارم 45؟ میرے پاس سارے پولنگ سٹیشنز کے دونوں حلقوں کے فارم 45 موجود ہیں، اور میں نے ان کو جو دوست پی ٹی آئی اسلام کر رہے ہیں، یہ اسلام کر رہے ہیں، ان کا اسلام روحانیت دکھا رہے ہیں مایوں صاحب۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں اب آپ کر لیں اسلام، بہت کم نہیں، انہوں نے پہلے بھی ایون جب یہ پی ایم ایل پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، ہی ٹوک اے پرنسپل سٹینڈ۔ اب آپ انہیں اسلام کر سکتے ہیں، میں ٹی وی پہ دکھا دوں۔ میں اسلام کرتا ہوں، میں اسلام کرتا ہوں۔ پھر یہ نہیں کہ یہ پرنسپل سٹینڈ لے رہے ہیں، یہ الحمدللہ اس انسٹیٹیوشن سے بھی ہیں جس انسٹیٹیوشن سے میں پڑھا ہوا ہوں، تو مجھے اس پہ بھی فخر ہے۔ نہیں، میں ممنون ہوں آپ کا ہمایوں بھائی۔ صرف کوشش اتنی ہے کہ ہم اس سیاست کے اندر ہم نے ماحول کو بہت زہر آلود، بہت آپ کے خیال میں اگر 45 پہ پی ٹی آئی کا جی کینڈیڈیٹ جیتا ہوا تھا تو 47 میں پھر پی ایم ایل این کو کیسے جتایا؟ بس وہ اس کے اندر رد و بدل کی گئی جی۔ آپ کے پاس سائنڈ کاپیز ہیں؟ میرے پاس سائنڈ کاپیز ہیں دونوں حلقوں کی، اور میں نے پھر بعد میں جب بات ہوئی، شعیب شاہین صاحب سے بھی بات ہوئی، علی بخاری صاحب سے بھی بات ہوئی، اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی کہ آپ کے کیونکہ ایک پرابلم چل رہی تھی، آپ لوگوں کے پاس نہ پولنگ کیمپ آپ لگا سکتے تھے، ایک ریپریشن کا ماحول تھا، تو اگر کوئی کاغذوں کی کمی بیشی ہے تو مجھے بتائیے، میں آپ کے لے کے پہنچ جاؤں گا۔ اور میں نے پھر ایک ای سی پی کے اندر الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دی کہ جی جو کنٹینشن ہے شعیب شاہین صاحب کی اور جو کنٹینشن ہے علی بخاری صاحب کی، وہ کنٹینشن ٹھیک ہے، اور میں بھی اس کو اپنی ایویڈنس کے ساتھ بیک کرتا ہوں۔ اب المیہ یہ ملک صاحب کہ یہ صرف اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں نہیں ہوا، یہ پورے اپر پنجاب کی حد تک تو میں کم از کم کہہ سکتا ہوں، ایاز امیر صاحب چکوال میں، پھر اسی طرح جیلم کے جو حلقہ ہے جو میجر طاہر صادق صاحب اٹک کے اب اندر، ٹریبیونل میں معلوم نہیں مجھے ان 3 حلقوں کے اوپر پی ٹی آئی ہے یا آپ گئے ہیں ٹریبیونل میں، کیونکہ اب تو ٹریبیونل فارم ہو گیا نا اسلام آباد۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹیفائی کرنے سے روک دیا ہے، ریزلٹس روکے ان کے تینوں کی کنسولیڈیشن انہوں نے روک دی ہے، اور اب ای سی پی نے بھی یہ میٹر کل ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ اب اس میں ایونچولی دیکھتے ہیں، آپ بھی جائیں گے اس میں؟ میرے وکیل جائیں گے، آپ کے وکیل جائیں گے؟ میرے وکیل وہاں۔ پاکستان کے جو عوام تھی نا، ان کو ایک شعور دے دیا گیا تھا کہ، اور خاص طور پہ ہر ایک کو کہا تھا کہ چونکہ اس دفعہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل کونے میں لگایا ہوا تھا، ہاتھ پیر باندھے ہوئے تھے، آنکھیں باندھی ہوئی تھی، تو ہم نے کہا آپ ہمارے ہر چیز کو پروٹیکٹ کرنا، جو ووٹ دیا اس ووٹ کو پروٹیکٹ کرنا، فارم 45 میک شور کہ اس وقت تک وہاں سے نہ نکلو جب تک فارم 45 مل نہ جائے۔ there was so much stress on that کہ بچے کو، آج آپ کسی 12 سال کے بچے سے پوچھے فارم 45 کیا، وہ آپ کو بتا دے گا فارم 45 کیا۔ اچھا اب آ جاتے ہیں جیسے مصطفیٰ صاحب نے بتایا، اور I really admire not only him، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ملک حامد اکبر صاحب ہیں جو کہ یہ اکٹک سے ہیں، پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے اپنے وڈرا کر لیے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اعجاز بخاری کے حق میں ان کے لحاظ سے وہی جیتے، تو انہوں نے اپنے وہ واپس لے لیے، جو انہوں نے ریویو اپلیکیشن جو کی تھی اس کو واپس لے لیے۔ اچھا اس قسم کے ایک نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ پیر پگاڑا صاحب کی تقریر دیکھیں، آپ اچکزئی صاحب کی تقریر دیکھ لیں، آپ مینگل صاحب کی تقریر دیکھ لیں، آپ ہر ایک بندے کی دیکھ لیں، جب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان سب کو چھوڑ دیں، آپ حلقہ 130 کا فارم 47 پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد کریکشن فارم دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہے۔ پھر آپ کی جو بات، میں آپ کی بات کو لے کر کرتا ہوں، وہ مجھے زیادہ تنگ کرنی شروع کر دی ہے اس نے، مجھے ابھی تک اس کے دماغ میں وہ چیز نہیں آتی، لیکن جس زاویے سے آپ نے بات کی ہے کہ یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ڈرانے کی بات تھی، اس کا مطلب ہے یہ سارے ایک دوسرے کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے یہ غلط کام کیا، تم میرے لیے یہ غلط کام کرو۔ Is this what democracy is all about؟ کیا یہی عوام کا مینڈیٹ ہے؟ میں یہاں پہ میں 1 منٹ لوں گا، میں یہاں پہ یہ چاہوں گا کہ جیسے آج بلاول بھٹو صاحب نے ایک تقریر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں
عوام نے جو مینڈیٹ دیا وہ پی ٹی آئی کو دیا یا پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس کو دیا, وہ آزاد نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی بیک کینڈیڈیٹس ہیں, ان کو دیا ہوا ہے. تو پھر اگر آپ نے اصولی سیاست کرنی ہے اور آپ اس ینگ آدمی سے سیکھو کہ اصولی سیاست کیا ہوتی ہے, تو پھر آپ کو ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دے اور یہ لے, کیا خوب سودا نقد ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے, وہ کام نہ کرو میرے بھائی. پھر آپ اصولی سیاست کرو, آپ کا فیوچر ہے, آپ ینگ بندے ہو. اس ملک کا المیہ کیا ہے؟ 1980 سے پچھلے 45 سالوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس یا میاں نواز شریف ہے یا میاں شہباز شریف ہے. وہ ہٹیں گے تو یا حمزہ شریف آ جائیں گے اور یا پھر وہ کیا نام ہے مریم صاحب آ جائیں گی. یہی ان کا ہے, کوئی اور کیوں نہیں ہے. یہی چیز باقی باتوں میں انہی چیزوں کو آگے لے کر چلے. یہ آپ نے جو بات کی ہے ایکچولی دیٹ از مور سیریس دین اینی تھنگ ایلس. مجھے کسی سیزن پولیٹیشین جو ہے ان سے یہ اوپینین ملی. میں ابھی کھوکھر صاحب کی طرف بھی یہ سوال لے کر آؤں گا.